السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور بابرکت نام القدوس، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ القدوس سے مراد ہے پاک، بابرکت، طاہر، ہر عیب سے پاک، اور جس کا کوئی ہمسر نہیں، حصے دار، مشابہ، اس کی مانند جس کا کوئی نہ ہو، اس کے جیسا کوئی نہ ہو، اس کی طرح کا کوئی نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں القدوس 2 بار آیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، تقدیس والا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو القدوس پاک ہے، وہ ہر چیز سے، ہر شرک سے، ہر نسیان سے۔ وہ اپنی ذات میں بابرکت ہے، اس کے آگے زمین اور آسمان کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے۔ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ اس پر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اس پر کیسا اعتماد ہونا چاہیے؟ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدوسیت کا اظہار فرشتوں نے بھی کیا تھا، اور قرآن مجید میں آتا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے تیرا پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح میں ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرنا ہے، اور تقدیس میں پاکی اور طہارت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ قدس کے معنوں میں طہارت اور پاکیزگی بھی آتی ہے۔ اللہ پاک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ہر عیب سے بالا تر ہے، اور اسی طرح وہ پاک کرنے والا بھی ہے، جیسا کہ جنت کے لیے بھی لفظ استعمال کیا کہ جو پاکیزگی کا مقام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قدرت کے باوجود شراب ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو ضرور جنت کی شراب پلاؤں گا۔ اور جو ریشم کو باوجود قدرت رکھنے کے ترک کر دیتا ہے، یعنی مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کو پاکیزگی کا مقام یعنی جنت میں ریشم پہناؤں گا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا نام بھی روح القدس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دیجئے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اور اسی طرح تطہیر کا مطلب بھی پاک ہونا ہے، جس طرح ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کی ہے کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے جیسی تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے، جیسے صاف کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ تو کسی چیز کو پاک کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، یعنی نمبر 1 اس کو دور کرنا، یعنی اس چیز کو دور کر دینا جو ناپاکی کا باعث ہے، جو ناپاکی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2 گندگی کو ہٹا دینا، اور نمبر 3 اسے دھونا اور صاف کرنا۔ تو اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اور ہر طرح کی عیب دار چیزوں سے بچائے جو دنیا اور آخرت میں شرمندگی کا باعث ہو۔ تو اس لفظ القدس کے معنی میں برکت اور خیر کثیر بھی آتا ہے، جیسے ارض مقدس، ارض مبارکہ بھی کہا گیا، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے۔ تو اللہ کی ذات بابرکت ہے اور برکتیں عطا کرنے والی ہے۔ اب بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے انسان اپنی فطرت میں خیر پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے، تو اس کو اچھائی اور بھلائی کی چیزیں ہی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے خیر اور بھلائی پر پیدا کیا، اس لیے انسان اپنی ذات میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے
کہ وہ کسی ایسی ہستی کو جانے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ ہر انسان پرفیکشن کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ بندوں کے اندر ان صفات کو ڈھونڈتا ہے کہ ایسے بندوں سے اس کا تعلق ہو جن کے اندر کوئی عیب، کوئی خطا، کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری صفات صرف اللہ تعالیٰ کے اندر ہی ہیں۔ اس لیے جب انسان کا تعلق صحیح طور پر اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کو نہیں پہچانتا، پھر دنیا میں وہ صفات لوگوں میں تلاش کرتا ہے تو اسے مایوسی ہوتی ہے اور ہر چیز اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اور اس نے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کیا۔ اس نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنا ایسا تعارف کروایا ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی رب ہے جو ہر طرح سے پاک ہے، ہر طرح کی خواہش، ہر طرح کے شرک، ہر طرح کی کمزوریوں سے، ہر طرح کی بھول چوک سے پاک ہے، اور یہ صرف اسی کی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب انسان دنیا سے پریشان ہوتا ہے، لوگوں کی بہت سی باتوں سے اسے مایوسی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب انتہائی پاکیزی کے تصور کے ساتھ اس کی طرف راغب ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں اس کی بنا لیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کی پاکی کتنی بھی بیان کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور کوئی بھی اپنی پاکی دامن کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ ہر ایک انسان خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور دن رات انسان گناہ کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم ہوں یا میں ہر گناہ سے پاک ہوں۔ تو اللہ جس سے چاہے پاک کرے، اور گناہوں کے بعد جس کی توبہ قبول کر لے، اور جس کی خطائیں چاہے اس سے دور کر دے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا ہر نماز میں کہ ہماری خطاؤں کو دھو ڈال، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو پاک کرتا ہے، نتیجتاً اسے آخرت کی پکڑ سے بچاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو اللہ کی پاکی بیان کرے گا، اللہ اس کو پاک کرے گا۔ ابو برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات کہتے: سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج کل وہ کلمات کہتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کفارے کے لیے ہیں جو مجلس میں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں مجلس سے اٹھنے کے آداب بھی سکھا دیے گئے، دعا بھی سکھا دی گئی۔ یہ دعا پڑھ لیں، وہاں کوئی کمی، کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ کیونکہ جب ہم کہیں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خطا نہ ہو۔ بعض اوقات انسان کسی مجلس سے اٹھتا ہے تو اس کا دل بوجھل ہوتا ہے، مجلس میں ہنسی مذاق یا گفتگو میں اسے پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، کس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو بعض اوقات مجلس سے اٹھنے کے بعد دل پر ایک بوجھ سا ہوتا ہے، تو ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس سے بھول چوک میں بندوں کے حقوق کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ وہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، اپنی بخشش کی دعا کر لے۔ اسی طرح جو دوسروں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی پاک کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اور بغیر علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھر ڈالے۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ تو اللہ ہر طرح کے شریکوں سے پاک ہے، اس کی ذات اتنی اعلیٰ اور بلند ہے کہ اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر طرح کے نقص اور کمی سے پاک ہے، جیسے موت سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اسی ذات پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو انسان اپنی ذات میں کمزور ہے، اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی ایسے سہارے کو پکڑے جو واقعی اسے سہارا دینے والا ہو اور وہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو انسان دنیا میں ایسے سہارے تلاش کرتا ہے، کسی پر بھروسہ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر توکل کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح اسے اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، اس لیے جب رات کو تمام لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں سوتے۔ اگر کوئی انسان جاگنا بھی چاہے تو کتنا جاگ سکتا ہے؟ کسی کی مدد کرنا چاہے تو کتنی مدد کر سکتا ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے؟ تو انسان کو ایسی ہستی چاہیے جو ان کمیوں سے پاک ہو، تو وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، اس لیے اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس سے چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اسے پکاریں، دن میں پکاریں چاہے رات میں پکاریں، وہ سنتا ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتا، وہ اونچی آواز میں بھی سنتا ہے اور آہستہ آواز میں بھی، وہ دکھی دلوں کی پکار بھی سنتا ہے اور عام حالات میں بھی۔ جب بندہ اس سے پکارتا ہے تو وہ اس کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے بھی پاک ہے۔
قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر وہ ذرہ نیکی کا ہوتا ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. کوئی اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. تو کسی پر ظلم کرنا ایک بہت بڑا عیب ہے. اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے. اللہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرتے. اور بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ وہ دعائیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں نہیں سن رہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سنتا تو ضرور ہے اور قبولیت کے طریقے مختلف ہیں. ایک تو یہی ہے کہ انسان جو مانگے وہی اس سے مل جائے، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ہماری چاہت ہوتی ہے، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ساری کائنات کو سامنے رکھ کر ہر ایک کو اس کا حق دیتے ہیں. اور بعض اوقات ایک چیز کو ہم اپنے طور پر اپنے لیے بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی. تو اللہ ضائع کچھ نہیں کرتا اور ظلم بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کی بجائے کوئی اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور بعض اوقات ایک چیز انسان مانگ رہا ہوتا ہے، اگر وہ چیز اسے مل جائے تو کیا ہو کہ وہ اسے اس طرح فائدہ نہ اٹھا سکے کسی حادثے یا کسی پریشانی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے ایسی مصیبت اور پریشانی سے بچاتے ہیں جس کا اس انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. اور بعض اوقات نہ تو دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی پریشانی ٹلتی ہے، بلکہ ان سب دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. اور وہ دن ہوگا جب انسان ایک ذرہ جیسی نیکی کا بھی محتاج ہوگا. تو بعض اوقات انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بعض انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، مگر مشکل پڑنے پر ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، خوب خوب دعائیں کرتے ہیں. اب اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کا آخرت کے لیے خزانہ خالی ہے، اس کے پاس وہ اعمال نہیں ہے جو اس کے کل کام آنے والے ہیں، اور وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہا. مثلا نمازیں نہیں پڑھ رہا یا اچھے کام نہیں کر رہا جو اللہ تعالیٰ نے اسے کہے. اب اللہ اس پر کوئی ایسی مشکل ڈال دیتا ہے کہ وہ دعائیں کرے. جو کمی کوتاہی اس سے ہوئی ہے دوسرے فرائض کو چھوڑ کر، تو وہ ان دعاؤں کے ذریعے سے وہ پوری ہو جائیں. اور پھر انسان دعائیں کرتا چلا جاتا ہے اور دعاؤں کی برکت سے اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ مشکلات انسان کے اندر نرمی پیدا کرتی ہیں. جب نرمی آتی ہے تو انسان اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور بعض اوقات انسان خوشحالی میں، آرام میں، عیش و عشرت میں، سکون میں اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتا، لیکن جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ اپنے بندے پر شفقت کرتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف راغب ہو، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ تکلیف اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، حالانکہ یہ اس کی مہربانی، اس کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو تکلیف میں ڈال کر بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے، اور تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ اسے خاص مقام تک پہنچا سکیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اس آزمائش پر صبر کر کے، دعا کر کے اس درجے تک پہنچ جائے جس درجے تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتے ہیں. تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد کرے، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے، اس کے ہر فیصلے میں بھلائی ہے. بظاہر نظر نہ بھی آ رہا ہو تو بھی جب انسان سوچ لیتا ہے نا کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر ظلم سے پاک ہے، تو پھر اسے اللہ پر یقین آنے لگتا ہے اور وہ اس کے اعتماد کو بڑھا دیتا ہے. اللہ جھوٹ سے بھی پاک ہے، اللہ کی بات سب سے سچی ہے. اللہ نے اگر کسی بات پر اجر کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور دے گا. اس لیے اللہ پر اعتماد میں ہی انسان کے لیے خیر اور بھلائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرتا، دنیا میں اس کا بدلہ اسے عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا دی جائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی مخصوص شکل میں بدلہ ملے، مگر اللہ کے ہاں اس سے بہتر راستہ کوئی اور ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اسے دینا چاہتا ہے، مگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کے برعکس کافر کو اس دنیا میں بدلہ دے دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو اللہ کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو وہاں اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی اور نہ ہی اسے اس کا کوئی بدلہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس میں یہ عیب بھی نہیں ہے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہو سکتا ہے. اس لیے انسان کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب اپنے وعدوں میں سچا ہے، اس لیے اس کے وعدوں پر اعتبار کرتے ہوئے جو اس کا حکم ہے میں اس کو مان لوں تو میرے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہی ہے. ایک بندے کی نظر ہے جو وہ کسی چیز میں خیر اور بھلائی سمجھتا ہے، اور وہ اللہ کی نظر، اور ایک اللہ کی نظر ہے جو بندے کی بھلائی کو کسی اور چیز میں سمجھتا ہے. تو کہاں ہماری عقل اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہر نقص سے پاک ہے. تو کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے، کس کا وعدہ زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا.
تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی طرف بندہ رجوع کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ بھول چوک سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ فقر فاقہ سے پاک ہیں، وہ ہر ایک سے بڑا رحیم ہے۔ قدوس میں عظمت کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی مخلوق چھپی ہوئی نہیں۔ اس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، وہ خشک اور تر کا جاننے والا ہے۔ کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو وہ جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کے قانون کا حصہ ہے کہ اس نے انسانوں کو اچھا برا کرنے کی مہلت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس لیے ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر امتحان ہی ختم ہو جائے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے کر آزماتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف کی حالت امتحان کی ہے، حالانکہ دونوں ہی امتحان ہیں۔ ہمارا ان دو حالتوں میں اپنے رب کے ساتھ کیسا تعلق ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ بندوں کی ناقدری نہیں کرتا۔ ایک شخص کوشش کر رہا ہے اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے اور کوششوں کا قدردان نہیں۔ ایمان کے ساتھ انسان جو بھی کوشش کرے، چھوٹی یا بڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے۔ پھر اللہ بلا وجہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، وہ ظالم نہیں ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے، شکر کرتا ہے تو اپنے لیے، صبر کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، ہر شکر گزاری خود اس کو فائدہ دے گی۔ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اس کی نعمتوں پر اس سے راضی ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسی سارے کا فائدہ اللہ کو نہیں بلکہ اللہ ان سارے اعمال کو گن گن کر رکھ رہا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر بندہ اللہ کی عبادت میں تھک رہا ہو تو اس کا فائدہ بھی اسے ہی پہنچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے کہ کوئی اس کو نقصان یا اذیت پہنچا سکے۔ تو یہ ہے اللہ کی بلندی اور اس کی پاکی، ہر عیب سے پاک ہونا۔ اور جب ہم یہ جان لیں کہ ہمارا رب ایسا ہے تو ہمیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس کا دامن تھام لینا چاہیے اور اس سے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس نام کے ساتھ خاص طور پر رکوع اور سجود میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے اور وہ ہستی ہے جس کی بہت زیادہ تسبیح کی جاتی ہے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اور ملائکہ کا رب ہے۔ دل میں کوئی وسوسہ یا بدگمانی آئے اللہ کے یا اس دن کے بارے میں، جو اس کے فیصلوں کے بارے میں، یا کسی پریشانی کے وقت شیطان آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے لگے، تو سجدے میں جا کر یہ دعا مانگیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو اللہ اس کے حال سے غافل نہیں ہے، وہ مانگے گا، اللہ اس کی ضرورت ضرور سنیں گے، جو وسوسوں کا بوجھ رہ جاتا ہے وہ بھی دور فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے رات کو تو 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، اور 10 بار سبحان الملک القدوس، اور 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، اور 10 بار یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ دنیا اور آخرت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں، دنیا میں مجھ پر حالات تنگ ہو یا قیامت کے دن مجھ پر کوئی تنگی ہو۔ پھر آپ نماز شروع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابیات کو فرمایا کہ تم لوگ تسبیح و تحلیل اور تقدیس بیان کیا کرو۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ، تحلیل والحمدللہ، تقدیس لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو، اور انگلیوں کے پوروں پر پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو ہم جو تسبیحات کرتے ہیں وہ ہمیں اپنی انگلیوں کے پوروں پر کاؤنٹ کر کے پڑھنی چاہیے۔ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں، مگر اس نام کے ساتھ ذکر کم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی کہ اس نام کے ساتھ بھی ہمیں اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو رکوع سجدے کی حالت کے علاوہ بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جب بھی دل پر بوجھ جانے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا مجھ سے ناراض ہے، تو فوراً تصور میں لائیں گے کہ نہیں، وہ القدوس ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا، اس کا کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ دل کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ تو عام حالات میں بھی اللہ کی اس تسبیح کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو اپنے عقائد کو ہر طرح کی شرک کی نجاست سے پاک رکھنا چاہیے،
اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے خالص رکھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ جسمانی، روحانی، ذہنی سوچوں تک کی صفائی اور اپنی نیت کی بھی صفائی رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا چاہیے، دلوں کی صفائی بھی کرنی چاہیے، بغض، حسد، نفرت، بدگمانی سے، اور خود اللہ اور اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں کے بارے میں بھی بدگمانی سے پاک رکھنا چاہیے۔ چونکہ طرح طرح کے گناہوں سے جب دل بوجھل ہو جاتا ہے یا جب گناہ دل پر چھا جاتے ہیں تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے، جھوٹ، غیبت، طعنہ زنی جیسی برائیوں سے پاک رکھنا چاہیے، تاکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے۔ اور بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اوندے منہ گرا دیا جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اپنی نیکیوں کی بھی ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کو پاکیزگی اور اس کی پاکیزگی کا معیار بہت بلند ہے۔ اسے اپنے بندوں سے کسی بھی قسم کی نجاست اور گندگی پسند نہیں۔ اسی طرح عبادت میں جسمانی طہارت، لباس کی طہارت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ وضو و غسل کے ذریعے طہارت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مال میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے، مال حلال طریقوں سے کمانا چاہیے اور حلال جگہوں پر ہی خرچ کرنا چاہیے، اور اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے اسماء القدس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں بھی پاکیزگی لانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔